بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ خلیفہ معتصم باللہ بحیثیت خلیفہ اور حکمران اور زندگی میں ان کا 8واں ہندسہ بالکل لازم اور ملزوم تھا۔ اس کی زندگی میں 8 کا ہندسہ انتہائی لازم و ملزوم تھا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک۔ معتصم باللہ، اس کی کنیت ابو اسحاق، نام محمد تھا، والد کا نام ہارون رشید، جو عام طور پر اپنے لقب معتصم باللہ، جس کو عربی میں المعتصم باللہ کہتے ہیں، کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفے تھے، جس کا دور خلافت 833 سے عیسوی 833 عیسوی سے 842 عیسوی میں اپنی موت تک رہا۔ ابتدا بھی 8 کے ہندسے سے، انتہا بھی 8 کے ہندسے سے۔ 218 ہجری میں، یعنی اگر ہجری کو دیکھا جائے تو پھر 218 ہجری، اس میں بھی 8 کا ہندسہ تخت ہوا، اور بدستور 227 ہجری تک خلیفہ رہا۔ اس کے عہد خلافت میں مسئلہ خلق قرآن کی فتنے کا عروج رہا۔ شروع تو ہوا تھا وہ مامون رشید کے وقت سے، اور یہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر اٹھا لیا، جس وقت امام احمد بن حنبل کو ان کے پاس لے کے جایا جا رہا تھا، اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ اگر وہ میری بات کو نہیں مانے گا خلق قرآن کو، تو اس تلوار کے ذریعے سے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور اسی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور وہ ختم ہو گیا۔ بعد میں اس کا خلیفہ بنا معتصم باللہ، جو اس کو نصیحت بھی کر چکا تھا کہ اس مسئلے کو زور و شور سے پھیلانا ہے، تمام علماء سے اس پہ اقرار کروانا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے خلق قرآن کا، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے بہت قید و بند کی صحبت برداشت کی۔ ان کے ساتھ وہ علماء کرام جو بالکل حق پر تھے، وہ بھی ظلم کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اور انہوں نے بھی اس وقت کی خلیفہ کی بات مان لی کہ بالکل ہاں، جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید جو معتصم کے والد تھے، یہ معتصم کو بہت چاہتے تھے۔ اسی چاہت کے سبب ایک تعلیم یافتہ غلام ہر وقت معتصم کو جو ہے پڑھاتا تھا اور اس کے ساتھ میں رہتا تھا۔ جب وہ غلام فوت ہو گیا، ہارون رشید نے کہا محمد، یہ معتصم کا اصلی نام ہے، کہ اب تو تمہارا غلام مر گیا جو تمہیں پڑھاتا تھا، اب بتلاؤ کیا کرنا ہے؟ تو معتصم نے کہا ہاں وہ تو مر گیا، اور میں کتاب کی بلا سے چھوٹ گیا، جان چھوٹ گئی، اب کتابیں نہیں پڑھنی پڑے گی، استاذ نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی پڑھنے میں اس کا دل لگتا ہی نہیں تھا اتنا، اور اس کو یہ بھی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو استاذ تو مر گیا۔ بعد ازاں وہ تعلیم سے بہرمند نہ ہو سکا، یعنی اتنا تعلیم وہ حاصل نہ کر سکا، ان پڑھ ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لیتا تھا اور اسی قدر لکھ بھی لیتا تھا، مگر بنسبت دوسرے خلفاء کے جو ان سے پہلے گزرے تھے، وہ غیر تعلیم یافتہ ہی رہا۔ اس کی نسبت جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ رہا، اتنی تعلیم نہیں تھی، بس جتنا پڑھ سکتا تھا اتنا ہی لکھ سکتا تھا۔ مامون رشید کے زمانے حکومت میں جو نظام سلطنت قائم ہوا تھا مامون رشید، اس میں یہ فتنہ خلق قرآن بھی تھا جو سب سے نمایاں ہے۔ معتصم نے اسی دور حکومت کو برقرار رکھا، یعنی کچھ تبدیلی نہیں کی۔ البتہ اس نے فوج کے نظام کو بہت تقویت اور ترقی دی، اور اس پہ بہت محنت کی۔ اسی ترقی و تقویت سے اسے بہت کثیر فتوحات کا موقع بھی ملا۔ اسی نظام کی بدولت اس نے بادشاہان آذربائیجان، تبرستان، سیستان، ایشیائے کوچک، فرغانہ، تخرستان اور صفا اور
شاہ کابل کو بھی قید کیا، اس وقت کے کابل کے بادشاہ کو بھی قید کیا۔ مغیرہ بن محمد کہتے ہیں کہ جتنے بادشاہ المعتصم کے دروازے پر جمع ہوئے کبھی کسی بادشاہ کے وقت میں جمع نہ ہوئے تھے، یعنی انہوں نے فتوحات بھی حاصل کر لی۔ لیکن ایک بات جو معتصم باللہ میں کی زندگی میں تھی وہ تھا 8 کا ہندسہ، 8 کا نمبر۔ معتصم باللہ کو مثمن بھی کہا جاتا ہے، یعنی 8واں، کیونکہ 8 کا ہندسہ اس کی شخصیت کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہو چکا تھا، یعنی اس کی زندگی میں کوئی بھی اہم کام ہے اس میں 8 کا ہندسہ ضرور آئے گا۔ اب دیکھیں وہ خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ بنے، اس کی ولادت برج عقرب میں ہوئی جو دائرۃ البرج کا 8واں برج ہے، یعنی برجوں کے نمبر وار لحاظ سے وہ 8واں برج ہے۔ ہارون رشید کی 8ویں اولاد میں تھا، یعنی ہارون رشید کی اولاد میں یہ 8ویں نمبر پر آیا۔ معتصم باللہ نے 8 سال 8 ماہ 8 دن حکومت کی، 8 سال 8 ماہ 8 دن حکومت کی، اور 180 ہجری میں پیدا ہوا، اس میں بھی 8 کا ہندسہ نمایاں ہے، یعنی جیسے کہ دوسری صدی ہجری کا 8واں عشرہ، 218 ہجری میں تخنشین ہوا، اس میں بھی 18 ہے۔ 8 فتوحات کی، 8 فتوحات اس کو حاصل ہوئی جن میں وہ کامیاب ہوا، 8 بڑے دشمنوں کو قتل کیا۔ اپنی وفات کے بعد 8 لڑکے 8 لڑکیاں پیچھے چھوڑی، 8 محل تعمیر کروائے اور 8 سرائے بنوائی، یعنی مسافر سرائے جو ہوتی ہیں وہ بنوائی۔ 8 لاکھ دینار سرخ یعنی سونے کے اور 8 لاکھ درہم چاندنی کے یہ سفید چھوڑے، 8000 گھوڑے اور 8000 غلام اور 8000 لونڈیاں یہ ورثے میں چھوڑ دی۔ 8 کا ہندسہ ہر جگہ پہ ان کے پاس آتا ہے۔ آخری ایام اور وفات جو یکم محرم الحرام 227 ہجری کو المعتصم کی بیماری کا آغاز ہوا، مرض الموت میں وہ یہ آیت تلاوت کرتا تھا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة۔ حالت نظم میں کہتا جاتا تھا کہ تمام ہیلے جاتے رہے، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ کبھی یہ کہنے لگتا مجھے ان لوگوں میں سے نکال لے چلو۔ آخری دعا جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ الہ العالمین تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ڈرتا تھا، تجھ سے امید رکھتا تھا، اپنے سے نہیں۔ اور آخر کار بروز جمعرات 18 ربیع الاول 227 ہجری بمطابق 5 جنوری 842 عیسوی کو 45 سال کی عمر میں معتصم اپنی ہی تعمیر کردہ دارالحکومت سامرا میں فوت ہوئے۔ یعنی 8 کا ہندسہ اس کی زندگی کے ابتدا سے لے کر اس کی زندگی کے انتہا کے ساتھ اس کے ساتھ لگ رہا، جو اس کے لیے ایک لکی اور خوش نصیبی کا ہندسہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ معتصم باللہ کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔